ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا اس کا چھٹا باب 39 سے 42 آیات مقدسہ۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کیا اندھے کو اندھا راہ دکھا سکتا ہے؟ کیا وہ دونوں گڑھے میں نہیں گریں گے؟ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں، بلکہ ہر ایک جو کامل ہوا اپنے استاد کی مانند ہوگا۔ تو اس تنکے کو کیوں دیکھتا ہے جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے، اور اس شہتیر کا خیال نہیں کرتا جو تیری اپنی آنکھ میں ہے؟ یا کیوں کر تو اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی ٹھہر، تنکا جو تیری آنکھ میں ہے نکال دوں، جب تو اس شہتیر کو نہیں دیکھتا جو تیری اپنی آنکھ میں ہے؟ اے ریاکار، پہلے شہتیر کو اپنی آنکھ میں سے نکال، تب تنکے کو جو تیری بھائی کی آنکھ میں ہے اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ انجیل مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، خداوند کا شکر ادا کریں کہ خداوند نے آج ہماری زندگی میں ایک نیا دن بخشا کہ خداوند کے نام کو جلال دے سکے اور اس کے کلام کے مطابق آج کے دن اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ آج بہت خوبصورت تمثیل خداوند یسوع مسیح آج کے انجیل مقدس میں بتاتے ہیں کہ کیا اندھا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے؟ کیا وہ دونوں گڑھے میں نہیں گریں گے؟ آج کی اس انجیل مقدس کا متن دیکھنے سے پہلے ہم جب اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں، اس پورے باب کو، چھٹے باب کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پہلے تو اپنے شاگردوں کا تقرر کرتے ہیں اور اس کے بعد میدانی واعظ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو زندگی گزارنے کے، مسیحی زندگی گزارنے کے اہم اصولوں سے آگاہ کرتا ہے کہ تم جو میرے شاگرد ہو، جنہیں میں نے چنا ہے، تم کس طرح سے اپنی زندگی سے دوسروں کو متاثر کر سکتے ہو، اور تمہارے قواعد اور ضوابط زندگی گزارنے کے اصول کیا ہونے چاہیے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، کیا اندھا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے؟ کیا وہ دونوں گڑھے میں نہیں گریں گے؟ یسوع مسیح کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو شخص خود بدی کے اندر مبتلا ہو، جو خود دوسروں کو دکھاوا کرتا ہو، جو خود خدا کی عبادت نہ کرتا ہو، جو خود بہرہ روی کا شکار ہو، اس کے پیچھے جانا اور اس کو فالو کرنا بہتر نہیں ہے۔ اگر تم میرے پیچھے آئے ہو، تم نے اپنی صلیب خود اٹھائی ہے، تم نے خود انکاری کی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم مکمل طور پر مجھے فالو کرو، میری ٹیچنگ کو فالو کرو، میرے کہنے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو، تو تم نجات پاؤ گے۔ دوسروں کے لیے برا نہ سوچو۔ اس سے آگے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تجھے اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا تو نظر آتا ہے، لیکن اپنے آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دوسروں میں نکتہ چینیاں مت نکالو، دوسروں کو برا بھلا مت کہو۔ اگر دوسروں کو آپ برا بھلا کہتے ہو تو اس سے پہلے اپنے آپ کو بہتر کرو، اپنے آپ کو چنگا کرو، اپنے آپ کو اچھا کرو، تو اپنے بھائی کی تاکید کرو۔ لیکن اگر تم خود بدی کے اندر مبتلا ہو، تم خود برائیوں کے اندر مبتلا ہو، تو دوسرا تمہاری زندگیوں سے کیا سیکھے گا؟ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں یہ کر کے دکھایا۔ وہ خود اچھے تھے، وہ خود سب کچھ پہلے خود کرتے تھے، اس لیے دنیا میں خداوند یسوع مسیح آ کر کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر خداوند یسوع مسیح یہ بات بیان کرتے ہیں، لوگوں میں، فقیوں میں، فریسیوں میں کھڑے ہو کر، کون ہے مائی کا لال جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ نہ کسی نے ثابت کیا، نہ کوئی کرے گا، اور نہ کر پایا کوئی گناہ یسوع میں ثابت۔ اس لیے جس میں گناہ نہیں، وہ اگر ہمیں تعلیم دیتا ہے، وہ اگر ہماری تربیت کرتا ہے، تو ہمیں اس کے پیروکار بنتے ہوئے اس کی تعلیم پر عمل کرنا ہے، دوسروں کو معاف کرنا ہے، دوسروں کے اندر نکتہ چینیاں نہیں ڈھونڈنی۔ خدا کا کلام ہماری تربیت کرتا ہے کہ مکمل طور پر یسوع مسیح کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر کر کے خداوند یسوع مسیح کے اچھے اور سچے پیروکار بنے۔ خدا ہمیں آج کے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔